السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 28واں جز اور اس وقت ہم آج کریں گے سورہ صف۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک کی۔ سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ سورہ صف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس میں اگر ہم اس کا مرکزی مضمون اس کو دیکھیں تو یہاں پر دین کی سربلندی کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں مسلمانوں کو ان کا جو رول ہے، جو کام کرنے والے ہیں، ان کی طرف ایک فوکس کروایا جا رہا ہے، اور اس میں صف بندی جو ہے اس پر خاص طور پہ فوکس ہے۔ یعنی بیسیکلی اگر ہم اس صورت کو پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امت میں جو اتحاد، جو اتفاق، جو ڈسپلن ریکوائرڈ ہے، اس کی طرف خاص طور پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی شان نزول میں ایک جو ہمیں ریفرنس ملتا ہے اس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور بات چیت میں یہ ہو رہا تھا کہ اگر ہم جان پائیں کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے تو ہم اسی کام پر عمل کریں۔ اس پر یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی تھیں۔ تو پچھلی جو آیات اگر ہم پچھلی صورتیں دیکھیں اس میں ہمیں کفار کے بارے میں بتایا گیا، کچھ وارننگ دی گئی، کچھ ہمیں باؤنڈری سیٹنگ سکھائی گئی کہ بہت سے لوگوں کے معاملات جو ہیں ان میں ہمیں کیا رویے رکھنے چاہیے۔ تو یہاں پر اب فوکس کہاں ہے ہم مسلمانوں کے اوپر کہ ہمیں اب کرنے کا جو کام ہے اس پہ کیسے توجہ دینی ہے۔ آیت نمبر 1 جو ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح کی ہے اللہ کی اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ تسبیح یعنی یہ ایک افرمیشن ہے، ایک ایسا رویہ ہے تسبیح کرنا جس میں ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب بہت عظمت والا ہے، ہر قسم کے عیب، نقص اور بہت سی ایسی چیزوں سے پاک ہے، بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، اور ہم ساتھ ہی اس بات کی بھی نفی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں گے۔ یعنی یہ جو تسبیح ہوتی ہے نا، یہ آٹومیٹیکلی ہمیں وہ فریم آف مائنڈ دے دیتی ہے۔ آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہاں پر اس صورت میں مسلمانوں کو ایک فوکس دیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ مسلمان کا جو زندگی کا فوکس ہوتا ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آ کر میں نے بہت سائنٹیفک ریسرچ کرنی ہے اور میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس چیز کو ایسے دیکھنا ہے جیسے دھواں دھار تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ سب سے پہلا کام اپنے رب کو جاننا، ماننا، پہچاننا، اور اس کا جو طریقہ ہمیں دیا گیا ہے وہ بھی اسی طرح ہو جیسے ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر یہاں دیکھیں کہ جب تسبیح کی بات کی گئی ہے تو کیا کہا گیا ہے؟ ہر وہ چیز، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اب آپ لسٹ بناتے جائیں، یعنی اسکائی از اے لمٹ، انسائکلوپیڈیاز کھولیں، ویسے کوئی ڈاکیومنٹریز دیکھیں یا چیک لسٹ ہی بنانی شروع کر دیں، گوگل کر کے دیکھ لیں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں کہ آسمانوں میں کیا کچھ ہے،
جو بھی مخلوق ہے جس کو ہم جانتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے. اور جب آسمان کی بات ہوتی ہے نا تو آسمان سے بہت وسعت کا احساس ہوتا ہے. یعنی ابھی تک تو آسمان اور گیلیکسیز میں جو کچھ بھی ہے ہم نے تو ڈسکور ہی نہیں کیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو روز ایک نئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں, نئی چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے, اس کی جو بھی تعداد ہے, وہ سب کیا کر رہی ہے, اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے. پھر ہم زمین پہ آ جاتے ہیں. زمین میں انسان ہیں, جنات ہیں, ہر شخص جو ہے اور ہر اللہ کی بنائی مخلوق جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے. اور لیونگ, نان لیونگ, جانور, انسان, جن, فرشتے, ہر ایک کی تسبیح کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہوا ہے. اور تسبیح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے, دل میں بہت سکون کی سی کیفیت آتی ہے, دل بہت راضی ہو جاتا ہے. تسبیحات پڑھنے سے انسان کے دل کی جو تنگی کی کیفیت ہے نا وہ جانا شروع ہو جاتی ہے. اب جب بھی آپ تسبیحات کے بارے میں پڑھتے ہیں ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی ایموشنل ڈی ٹاکس کی کیفیت ہمارے اندر آ رہی ہے. اور جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر ہمیں کیا بتایا گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے, وَهُوَ الْعَزِيزُ اور الحکیم. اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے, یعنی سارا غلبہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی تسبیح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی عبودیت کا اظہار کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ہم اس چیز کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ تمام چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں, ہمارا رب جو چاہے کر سکتا ہے. اور جب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے زبردست ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بات کی گئی تو اس سے یہ بھی ہمیں ان اے وے ایک بہت اسٹرانگ میسیج دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں, جو آیات آتی ہیں, جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے, اور جو چیزیں ظاہر کی ہیں, جو چیزیں چھپائی ہوئی ہیں, کچھ چیزوں پہ ہمیں کچھ باؤنڈری سیٹ کر کے دی ہے, یہ کرنا ہے, اس ڈومین میں جانا ہے, اس ڈومین میں نہیں جانا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ سوال اٹھانے سے زیادہ کہ یہ کیوں, ایسے کیوں, یہ کیوں نہیں کیا, وائی ناٹ دس اینڈ وائی جسٹ دس, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر خم کر جانا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہیے. اب کیونکہ جب ہم تسبیحات کی طرف توجہ نہیں دیتے, یا یہ جو کوآرڈینیٹڈ سسٹم ہے آسمان میں اور زمین میں, اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے, اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, تو پھر کیا ہو جاتا ہے, ہم اپنے لیے بہت سی کانفلکٹس خود پیدا کر دیتے ہیں. اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا آیت نمبر 2 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لما تقولون ما لا تفعلون. بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیوں تم کہتے ہو وہ جو تم نہیں کرتے. یہاں پہ قول اور فعل کا جو ایک تضاد ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اب اس کی تفسیر جو ہے, اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ مختلف اینگل سے دیکھی جا سکتی ہے. جیسے کچھ علماء نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے تو ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. لیکن کیا ہوا, جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آیا, کوئی ان کو عمل بتایا گیا, تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے ریلکٹنس شو کی, انہوں نے کہا کہ اب تو یہ ہمارے لیے کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. اور اس میں جو مثال آتی ہے, کیونکہ آگے ہم کچھ جہاد کے متعلق احکامات پڑھیں گے, کیونکہ جہاد کے لیے مسلمانوں کو اس صورت میں موٹیویٹ کیا گیا. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ جب مسلمان پہلے بہت کچھ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن جیسے ہی ان کے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا تو اب یہ حکم جو ہے ان کو بوجھل محسوس ہونا شروع ہو گیا. تو یہاں سے یہ کہ جیسے لوگوں کے عام رویے ہوتے ہیں کہ کوئی موٹیویشنل لیکچر سنتے ہیں تو بڑے جوش میں آتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, لیکن وہ جوش ہوش کے آتے ساتھ ہی انسان کا بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک اور ہمیں ریفرنس سے یہ پتہ چلتا ہے, اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب کہ وہاں پہ مرد کہتے تھے کہ ہم جو ہے ہم نے جنگ کی ہے, یا ہم نے جو بھی ہمیں حکم آیا ہے ہم نے اس پہ عمل کیا, حالانکہ وہ جنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے ہوتے. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ جیسے یہ کرتے ہیں کہ کوئی کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہوتا لیکن کریڈٹ اپنا ضرور لیتے ہیں. جیسے کوئی آرٹیکل لکھیں گے, کوئی تھیسز ہوگا, اس میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن اپنا نام ایڈ کروا لیں گے, یعنی ساری ریسرچ یا سارا جو کرنے کا کام ہے وہ کوئی اور کر رہا ہوگا اور یہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہوں گے. تیسرا جو اس کے بارے میں ہمیں ریفرنس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ منافقین کے رویوں کے بارے میں ہے. جیسے وہ صحابہ کرام کو بار بار جہاد کے لیے اکساتے تھے اور کہتے تھے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے, لیکن ہم نے دیکھا ہے جب غزوات کی طرف آپ بڑھیں
کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو پھر پیچھے کر لیا. یعنی مسلمان جب تیار ہوئے جنگ کے لیے تو وہاں پر وہ واپس لوٹ آئے اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے. بنیادی طور پہ یہاں پہ قول اور فعل کا جو تضاد ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا ہے, بہت زیادہ محتاط رویے کے ساتھ دیکھنا ہے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس کو ہم کر بھی رہے ہیں. ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ مجھے کہنے لگی کہ آؤ مجھے تمہیں کچھ دینا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ واقعی اس کو کچھ دینے کا ارادہ رکھتی تھی؟ اور انہوں نے کہا کہ ہاں, میں جب میرا بچہ آئے گا تو میں اس کو کچھ دینا چاہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو یہ بات تمہارے حق میں جھوٹ لکھی جاتی. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ ایک بچے کے ساتھ جو معاملہ کیا, اور اگر ہم نے اس کو بہلانے کے لیے کچھ بولا کیا کچھ, تو قول و فعل کا اگر تضاد ہو گیا تو یہ بھی ڈاکیومنٹ ہو جائے گا اسی زمرے میں کہ ہم غلط بات بول رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے پہلے امت میں جتنے بھی نبی بھیجے ان کی امت میں سے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے تھے جو ان کی سنت پر چلتے اور ان کی سنت کی اتباع کرتے. پھر ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بن جاتے. چنانچہ جس نے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے دستے بازو سے جہاد کیا وہ مومن ہے, اور جس نے اس کے خلاف زبان یا دل سے جہاد کیا وہ مومن ہے, اور اس کے بعد جو رائی کے دانے برابر ایمان بھی نہیں. یعنی اگر کسی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا, ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. جب وہ کاٹے جاتے تو ٹھیک ہو جاتے اور دوبارہ وہی چیز ریپیٹ ہوتی. میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کی امت کے وہ خطیب جو بات کہتے تھے مگر کرتے نہیں تھے, جو اللہ کی کتاب پڑھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے. تو اب دیکھیں کہ یہ آیات جو ہے نا یہ بہت سخت ہیں, اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اسی لیے تو ہم قرآن نہیں پڑھتے, اسی لیے تو ہم قرآن کے مجلس میں نہیں آتے, اسی لیے تو ہم جب کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کسی کو ٹوکتے نہیں ہیں. تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز اگر میری ذاتی زندگی میں کوئی اسٹرگل ہے, مجھ سے بھی کوئی چیز کی نہیں جا رہی ہے تو میں کسی کو بتاؤں بھی نہ. اب دیکھیں یہ ان اے وے ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے. جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے لوگوں کو ضرور بتانا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, مجھے لوگوں کو جگانا ہے, مجھے لوگوں کی زندگیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق ٹرانسفارم کرنے میں مدد دینی ہے, اور ان کو اس چیز پہ موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو اس چیز پہ ابھارنا ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن کے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں. تو یہاں پر پھر جو میں بولوں میں اس کے بارے میں بھی غور و فکر کروں اور اپنے آپ سے بار بار پوچھوں کہ جو میں نے لوگوں کو بتایا ہے اس پر میں نے خود کتنا عمل کیا ہے. اور جیسے جیسے انسان اس پروسیس کو سمجھنا شروع کرتا ہے یہ کام اس کے لیے پھر آسان بھی ہو جاتا ہے اور خود بھی موٹیویٹڈ انسان رہتا ہے. آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بڑی ہے ناراضگی اللہ کے نزدیک کہ تم کہو وہ جو تم نہیں کرتے, ان تقولوا ما لا تفعلون. یہاں پہ آپ دیکھیں کیا بات کی جا رہی ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم کہو وہ جو تم نہیں کرتے. وہ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ یہاں پہ جو بات ہے کہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر آنے والی بات ہے کہ انسان لوگوں کو تو کہہ رہا ہو لیکن خود ان کاموں کو نہ کرے. اب آپ دیکھیں اس سے بیسیکلی ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کے اندر یہ سینسٹیوٹی ہونی چاہیے کہ جب انسان کسی برائی کو دیکھے تو اس کو برائی ہی سمجھے, اور جب انسان کسی چیز کو برا محسوس کرے گا یا کسی چیز کے بارے میں یہ سینسٹیوٹی ڈیولپ کرے گا تو ہو نہیں سکتا کہ انسان دوسروں کو تو بتائے لیکن وہ خود کرنے کے بارے میں محتاط رویے پہ نہ جائے. یعنی انسان خود بخود آٹومیٹیکلی وہ کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ ان ابھی آپ دیکھیں کہ اس کو میں ایسے کہوں گی کہ ایک وشیس سائیکل شروع ہو جاتا ہے, 360 ڈگری یہ ریٹرن ہونے والی چیز ہے. یعنی کیا ہوا, جب ہم نے کچھ بولا اور ہم کسی اور کو بتا رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارے اپنے اندر بھی یہ آواز اٹھتی ہے کہ اچھا تم بھی کرو.
اور ہم اپنے لیے بھی وہ راستے نکالتے ہیں کہ مجھے اس کام کو مزید کرنا ہے. اچھا جب ہم مزید کرنا شروع کرتے ہیں اور ہمیں رزلٹس ملتے ہیں، وہ رزلٹس جیسے قرآن میں بتایا گیا، جیسے احادیث میں بتایا گیا، اور ہمارے دل میں سکون کی کیفیت بھی آتی ہے، ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں کہ جو میں بول رہی تھوں میں نے کرنا بھی شروع کر دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے ہم آٹومیٹیکلی زیادہ فورسفلی اس بات کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سی ایسی ریسرچز ہو رہی ہیں کسی بھی پروفیشنل انوائرمنٹ میں. ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت سی ایسی ریسرچز ہوئی ہیں جس میں دیکھا گیا کہ مثلاً اگر ایک ڈاکٹر خود ایکسرسائز کرتا ہے، خود ہیلدی فوڈ کھاتا ہے، خود وقت پہ سوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو بھی پیشنٹ اس کے پاس آتا ہے کسی بھی معاملے میں وہ اس سے ضرور پوچھتا ہے کہ کیا آپ سیلڈ کھاتے ہیں، کیا آپ فزیکلی ایکٹیو ہیں، کیا آپ رات کو وقت پہ سوتے ہیں. اور جو ڈاکٹر اپنے آپ کے اوپر کام ہی نہیں کرتا، وہ بھی چپ کر کے بیٹھ کے مریض کو کوئی نسخہ لکھ کے دیتا ہے، اس کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے اور اس کو بھیج دیتا ہے، اس کو فارغ کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس لیے آج کل کے دور میں بہت سے ایکسپرٹس جو ہیں بہت سی فیلڈز میں، وہ اپنے ہی اس فیلڈ میں رہتے ہوئے تمام لوگوں کو کہتے ہیں کہ دوسروں پہ کام کرنے کی بجائے آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. اور یہی وہ فارمولا ہے جس پر ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہنا چھوڑ دیں گے. مثلاً میں اگر کوئی غلط کام کر رہی ہوں یا مجھ سے کیا نہیں جا رہا، لیکن میرے سامنے اگر اللہ کا حکم آتا ہے، وہ آیات آتی ہیں، مجھے اپرچونٹی ملتا ہے کہ میں کسی اور کو بتاؤں، تو ہم نے فوراً اپنے آپ کو بتانا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دے دیا ہے، اس سے میں اپنی بھی اصلاح کر لوں، اس سے میں اپنا جو سسٹم ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا شروع کر دوں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں تو اپنی فکر ہمیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم خود بھی کریں. اچھا اس میں ایک اور فارمولا بھی یاد رکھیں کہ جو چیز آپ کو نا دوسرے لوگوں میں اچھی نہیں لگتی، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بد اخلاقی سے بات کرے، کوئی گالی دے، کوئی بد تہذیبی سے بات کرے، کوئی ill mannered ہو، یا کسی کی بات کو دیکھ کر آپ سوچتے ہیں اف اللہ اس نے یہ کر کیسے دیا، تو پھر ہمیں آٹومیٹیکلی کیا کرنا چاہیے، اپنے لیے ایک خاص نوٹ بنا لینا چاہیے کہ مجھے اس کام کے بارے میں محتاط رہنا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کا یہ رویہ دیکھا ہے کہ مثلاً آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ نے لوگوں کی اگر دیکھتے ہیں سامنے کسی گاڑی میں آتے ہوئے کہ کسی نے کوئی ریپنگ پیپر پھینک دیا، کوئی لفافہ پھینک دیا، تو آپ کو بہت برا لگتا ہے اور آپ کہتے ہیں توبہ کیسے عجیب لوگ ہیں یہ گاڑی سے باہر پھینک رہے ہیں. لیکن اگر کبھی آپ پہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو آپ کو پھینکنا پڑے تو آپ کہتے ہیں جسٹیفائی کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اب کیا کریں، کوئی چیز ہے نہیں، کوئی جگہ ہے نہیں، اس وجہ سے مجھے کرنا پڑ رہا ہے. نہیں، وہیں سے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر میں دوسرے لوگوں پر ان معاملات میں تنقید کرتی ہوں تو مجھے بہت محتاط رویے سے اس معاملے کو دیکھنا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں، کوئی سڑک بند ہے، کہیں ٹریفک جیم ہے، اب ہم تنگ اس بات پہ ہو رہے ہیں کہ بہت سی گاڑیاں غلط راستوں سے آ رہی ہیں اور ان کی وجہ سے جو آلریڈی ٹریفک جیم ہے وہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر کبھی مجھے کہیں جلدی آنا جانا پڑے تو میں اسی بات کو، اسی غلط رویے کو جسٹیفائی کر کے کہوں دراصل کہیں جلدی پہنچنا نا، اس لیے میں نے شارٹ کٹ کے طور پہ اس راستے سے اپنے آپ کو نکالا، اس لیے میں نے یہ کام کیا. تو ہر موقع پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نہیں، ہم نے بھی اپنے آپ کو ان غلط رویوں سے، ان غلط کاموں سے بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے، پھر ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں. ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک مجھے اپنے رب کی اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے ساری مخلوق کے سامنے بلائے اور وہ کہے اے اویمر، جو ان کا نام تھا، اور وہ کہتے ہیں میں کہوں اے میرے رب میں حاضر ہوں، تو پوچھا جائے جو سکھایا اس پر کتنا عمل کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حقیقی عالم وہ ہوتا ہے جو عمل کرنے والا ہو. حسن بصری سے ایک قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک وہ جو دل کے اندر ہوتا ہے اور وہ نفع دیتا ہے، اور دوسرا علم جو زبان پر ہوتا ہے، اور یہ علم ابن آدم کے لیے بہت محبوب ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو دل میں علم ہے اس کو زبان پر لانا ہے، اور اس کو زبان سے لاتے لاتے اس کو ایکشنز کی طرف لے کر جانا ہے. اب آپ دیکھیں بہت سی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں پر جو ہم ہیں نہیں وہ ہم کر رہے ہیں. یعنی کبھی کھانا بہو نے بنایا تو کریڈٹ ساس لے رہی ہیں، کھانا ساس نے بنایا تو کریڈٹ بہو لے رہی ہیں. ہم نے کسی اور کی کوئی بھی کوئی انٹلیکچوئل یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے اس کو چوری کیا،
اور جیسے پلیجرزم ہوتی ہے، آپ نے کہیں سے کوئی آرٹیکل نکالا، کوئی ریزیومے کسی کا لیا اور آپ نے اس کو فل اپ کیا اور اب آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ یہ میری چیز ہے، تو یہ دیکھیں یہ بھی بہت بڑی چوری ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کئی دفعہ لوگ اپنے ریزیومے میں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، ایسی کلابیں ملاتے ہیں، آپ جب وہ ان کا پڑھتے ہیں پورا تو آپ کہتے ہیں واہ بھائی واہ کتنا کوالیفائڈ شخص میرے پاس آیا ہے، اور جب آپ اس کو کام دیتے ہیں تو 2 دن میں ہی آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بارے میں جو قصیدے لکھے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا، کوئی بھی کام جو ہے وہ صحیح طرح سے اس طرح کر نہیں رہے ہوتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح لوگ آج کل سوشل میڈیا کا جیسے دور ہے، فیک آئی ڈیز بناتے ہیں، جعلی ڈگریاں لے لیتے ہیں اور اپنی ایسی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان تمام معاملات میں انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی بڑائی کی بات نہ کریں ہوں، کوئی بھی ایسی بات کہہ نہ رہے ہوں جو ہے نہیں، جو ہمارے بارے میں درست نہیں ہے، اور ہم جو بھی کام کریں اپنے آپ کو موٹیویٹڈ یہ رکھیں کہ کیونکہ کام تو مجھے کرنا ہی ہے، لوگوں کو بتانا ہی ہے، تو پھر ساتھ ساتھ مجھے اپنے ایکشنز کو بھی امپروو کرتے چلے جانا ہے۔ آیت نمبر 4 بہت ہی اہم ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ وہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کے راستے میں صف بنا کر گویا کہ وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی۔ یہاں پر اس آیت میں اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان اپنے اندر ایک انٹیگریٹی کا سسٹم لے آتا ہے نا، جب انسان کا کال اور فیل الائنڈ ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، تو پھر کیا ہے، اس کی شخصیت بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہو جاتی ہے، اور جب اس کی شخصیت میں ڈسپلن آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ جو دل پھٹے ہوئے ہیں، وہ جو رنجشیں ہیں، وہ جو بات بات پہ لیگ پولنگ ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں، ٹرسٹ ایشوز آپس میں لوگوں کے بہت زیادہ آ رہے ہیں، منافقت انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان جو ہے اس ڈسپلن کے ساتھ ہی اپنے آپ کو آگے بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سائڈ آؤٹ اپروچ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور ان سائڈ آؤٹ اپروچ کیا ہوتی ہے کہ ہر اچھے کام کا آغاز ہمارے اندر سے شروع ہوتا ہے، ہمارے دل میں وہ بات آتی ہے، پھر اس کے بعد زبان پہ آتی ہے، اس کے بعد ایکشنز میں آتی ہے، اور پھر ہم اس کو سوسائٹی تک لے کر جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ کام اس طرح نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم خود بھی پریشان ہیں، شیکی ہیں، ہم سے کام نہیں کیے جا رہے، اور جو ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں یا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی بہت سا جھول آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انٹیگریٹی، اندر سے سچے ہونا اور باہر سے سچا ہونا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ صف بنانا، یعنی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمان بہت ڈسپلنڈ ہوں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعلیم دی جا رہی ہے، ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، جنگ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کا جو موقع ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان منظم ہوں اور ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑے ہوں، ان کو اپنا مقصد پتہ ہو، ان کے اندر ثابت قدمی ہو، وہ ڈٹرمنڈ ہوں، وہ جان دینے والے ہوں، ان کے اندر نظم و ضبط ہو۔ یہ نہیں کہ اپنی پروموشن کے لیے آپ 1.5 انچ کی مسجد کو الگ بنانا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ کا مقصد ایک ہوتا ہے نا تو پھر انسان کسی رکھنے میں نہیں پڑتا، انسان کے دل نہیں پھٹتے۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں خاص طور پہ بات ہو رہی ہے صف کی، صف بنانے کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ صف بنانا جو ہے فرشتوں کی صفت میں سے آتا ہے۔ ایون جب پرندوں کا بھی اگر دیکھا جاتا ہے، جو ان کی فلائٹ ہوتی ہے، تو اس پہ بھی بہت سی آپ ڈاکیومنٹریز میں دیکھیں گے جہاں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ پرندے کس طرح کتنے ڈسپلن کے ساتھ اپنی فلائٹ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں انہوں نے جب جنگوں میں بھی، غزوات میں بھی مسلمانوں کی مدد کی تو وہاں پر بھی ان کی صف کا ذکر آتا ہے، اور ایک حدیث سے میں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ صف بنا کر رب کے پاس آئیں گے، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی جن میں سے 80 صفیں میری امت میں سے ہوں گی۔ یعنی بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے نا وہ بہت ڈسپلنڈ ہے۔ اچھا، ہم اپنے ارد گرد کیا دیکھتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا ماحول پہ نظر ڈالیں، یعنی ہر طرف بے چینی، ہر طرف گھبراہٹ، لائن بنانے کا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹریفک بھی ہماری اسی لیے جیم ہوتی ہے، کہیں پہ اگر آپ نے کوئی گروسری شاپنگ کرنی ہے، کوئی بل پے کرنا ہے، لائن بنا کر کسی جگہ پہنچنا ہے،
وہاں پر بھی لگاتار جھمیلے ہوتے ہیں، کوئی آگے چلا جاتا ہے، اس فرسٹریشن میں ہم تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم کسی ڈسپلن کو فالو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو شادی کے موقع پہ دیکھ لیں، جب کوئی کھانا سرو ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ لائن کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کوئی درمیان میں سے چمچ پکڑ رہا ہوتا ہے، کوئی پلیٹ کو کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی بوٹی اٹھا رہا ہوتا ہے، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اگر تھوڑا سا نظم و ضبط کے ساتھ سب لوگ کھانا ڈال لیں تو کتنی آسانی ہونی شروع ہو جائے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں ایک صبح اور شام کو نکلنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑے ہونا 60 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنی زندگی میں صبر کیسے لے کر آنا ہے، کیونکہ یہ جو صف بنانا ہے نا، یہ انسان کو بہت ٹھہراؤ، بہت صبر سکھاتا ہے۔ یعنی ہم کیوں تیزی دکھاتے ہیں، ہم کیوں بھاگتے ہیں، ہم کیوں جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید جو میرا شیئر ہے نا وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، مجھ سے پہلے کوئی وہاں تک پہنچ جائے گا۔ آپ دیکھیں کبھی لیڈیز کے ساتھ ہوتا ہے، بازار جاتے ہیں، کہیں کوئی سیل لگی ہے یا کچھ، وہ آپ کو لائن بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ لائن میں آ کر وہ چیزیں آپ لے لیں، تو ہم کیوں بھاگم دوڑ مچاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جو چیز میری ہے شاید کسی اور تک چلی جائے گی، کسی اور تک پہنچ جائے گی۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صف، لائن بنانے کا کانسیپٹ جو ہے اس کو ہمیں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء میں سے سب سے افضل اس کو بتایا جو پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے حتیٰ کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یعنی لوگ ہیں جو جنت کے یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں ہوں گے۔ تو ہماری جو روزمرہ زندگی ہے نا، اس میں ہمیں صف بنانے کی ضرورت ہے، اور صف کا کانسیپٹ ہمیں جو سب سے زیادہ دیا جاتا ہے دن میں 5 مرتبہ، وہ نماز کے لیے ہے کہ نماز کے لیے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے کہ آپ وہاں پر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس پہ ڈسپلن بہت نظر آتا ہے، دوسرا آپ دیکھیں اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات میں بہتری آنا شروع ہوتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کا انوائرمنٹ، ماحول منظم ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، تو جو آپ کی سوچ ہے وہ بھی بہت زیادہ بہترین ہوتی ہے، ڈسپلنڈ ہوتے ہیں آپ اپنے سوچ میں، اور آٹومیٹیکلی آپ زیادہ سے زیادہ آرگنائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہم جب فوج کی پریڈ دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح منظم نظر آتے ہیں، کس طرح کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صف کا درست کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صف ملاتا ہے اللہ اس کو جوڑتا ہے، اور جو صف توڑتا ہے اللہ اس کو توڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفیں درست رکھا کرو کیونکہ تمہاری صفیں فرشتوں کی صفوں سے مشتبہ ہوتی ہیں۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا ملایا جائے، اور کوئی خلا ہے تو اس کو پر کر لیا جائے، اور پھر ساتھ کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نرم دلی سے پیش آیا جائے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے، شیطان بیچ میں جگہیں چھڑواتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری ٹریجڈی یہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ، خاص طور پہ خواتین، ان کو کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ جا کر کبھی بھی نماز مسجد میں پڑھیں، اور بہت سی خواتین کو، اور اب تو بہت سے مردوں کو اور ہمارے ینگسٹرز کو صف کا یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ کیسے جگہ فل کرنی ہے، اگر جانا ہے اپنے نماز پڑھنے کے لیے تو کیسے ڈسپلن سے آگے بڑھنا ہے، کس جگہ کو پہلے فل اپ کرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کیونکہ ہم نماز میں اس ڈسپلن کو مینٹین نہیں کرتے، تو جب ہم کہیں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جیسے کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، راستے میں بیٹھ جائیں گے، 2-3 سیٹس چھوڑ دیں گے درمیان میں، بعد میں آنے والوں کو بہت تکلیف ہوگی، ان کو پھلانگ پھلانگ کے پھر آنا پڑے گا۔ تو نماز ہی ہمیں یہ ڈسپلن سکھاتی ہے کہ پہلی جو صف ہے اس کو پورا کیا جائے گا، اور اس کو جو ہے دائیں طرف سے جو ہے سٹارٹ کیا جائے گا، اور اگر کوئی بیچ میں سے کسی وجہ سے بھی نکلتا ہے تو پیچھے والا فوراً اس جگہ کو فل اپ کر لے گا، تاکہ وہ جو صف ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ مضبوط رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دل جو ہیں وہ جڑے نہ رہیں گے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اپنی صفیں درست کرو ورنہ اللہ تم میں پھوٹ ڈال دے گا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ری انفورس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے جیسے کسی تیر کہیں پڑے ہوتے ہیں ان کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پر کرے اور اس کو سیدھا رکھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صف بنانے والوں کو اور پہلی صف میں آنے والوں پہ بہت زیادہ رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اور ہمیں ویسے بھی قرآن پاک میں بتا دیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صف بنانے کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا وہ بہت ہی اہم ہے. معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا اور ان کو خوش کرنا، نفرت نہ دلانا اور دونوں آپس میں اتفاق سے رہنا. سو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے اس وقت کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں اختلافات آنے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین تو ہمیشہ ایگزسٹ کرے گا، لیکن جب ہمارا فوکس ایک نہیں ہوتا اور ہم اس اصولی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب اپنی وجہ سے کوئی انسیکیور ہو جاتے ہیں یا اپنی آئیڈیالوجی کو بیچ میں لانا شروع کر دیتے ہیں یا اپنی ذات کی برتری چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے میں محتاط نہیں رہتے اور ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا یہ آج کی جو آیات ہیں اس سے ہمیں جو بہت امپورٹنٹ بات پتہ چل رہی ہے، اگر ہم اس کو بھی ایک دفعہ ریکیپ کر لیں. ایک تو تسبیحات پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا قول اور فعل کا جو فرق ہے اس کو مٹانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ ہماری ہر وقت کی اسٹرگل ہونی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ مسلمان جو ہیں ان کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے اور یہ ڈسپلن جو ہے یہ لائن بنانے سے آتا ہے، صف میں کھڑے ہونے سے آتا ہے. اور جیسے ہی ہم صف میں کھڑا ہونا صحیح طرح سے سیکھ لیتے ہیں تو انسیٹ طریقے سے ہمارے دل بھی جڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے معاملات جو ہیں ان میں بھی ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.